شادی کو ابھی 4 ماہ گزرے، بیوی نے بچہ پیدا کیا، شوہر نے کہا یہ بچہ میرا نہیں، تم نے بدکاری کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مقدمہ سنا تو آپ نے اس عورت سے فرمایا ایک شیشی کی بوتل میں اپنا دودھ نکال کر لاؤ۔ سب لوگ حیران رہ گئے، حضرت علی اب کیا کریں گے؟ جب دودھ نکال کر لائی تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں۔ ایک آدمی آپ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آنے والا آ کر کہنے لگا اے امیر المؤمنین، میں ایک فریاد لے کر آیا ہوں، ایک معاملہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بولو کیا بات ہے؟ کہنے لگا اے امیر المؤمنین، میری شادی کو 6 ماہ کا وقت ہوا ہے۔ اے امیر المؤمنین، میری بیوی کو بچہ پیدا ہوا ہے، لہٰذا یہ بتائیں کہ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا تو نہیں ہے، اس لیے کہ میری شادی کو، میرے نکاح کو ابھی صرف 6 ماہ کا وقت گزرا ہے۔ اس وقت عرب کے اندر یہ بات عام تھی کہ 6 ماہ کا بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو وہ حلال کا نہیں مانا جاتا تھا، اسے حرام کا تصور کیا جاتا تھا۔ یعنی 6 ماہ ابھی شادی کو ہوئے اور بچے کی ولادت ہو گئی تو لہٰذا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بچہ تو 9 ماہ میں پیدا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ 6 ماہ کم مدت ہے، تو لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ شاید نکاح سے پہلے کا ہوگا، جو زنا کا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب اس نے اپنا معاملہ بیان کیا، مقدمہ رکھا کہ میری بیوی کو بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ میرا تو نہیں ہو سکتا، آخر وہ کس کا بچہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور لوگ جو حساب کتاب جانتے تھے ان سے بھی مشورہ کیا۔ انہوں نے بھی بتایا اے امیر المومنین، 6 مہینے اگر نکاح کو ہوئے ہیں تو لہٰذا بچہ اس کا نہیں ہے بلکہ پہلے سے کسی اور کا ہے، وہ ولدی الزنا ہے۔ لہٰذا کہنے لگے اے امیر المومنین، وہ بچہ حلال کا نہیں ہے۔ مشیروں سے مشورہ کیا تو کہنے لگے کہ حضور عرب کا دستور تو یہی ہے، سارا عرب یہی جانتا ہے، آج تک اس پر عمل کرتے آئے ہیں کہ 9 ماہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، 6 ماہ میں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا یہ نکاح سے پہلے کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنا دیا کہ اس عورت کو رجم کیا جائے گا، یعنی سنگسار کیا جائے گا۔ زنا کی سزا کا اعلان ہو گیا اور یہ بھی اعلان ہوا کہ اس کو جب سزا دی جائے گی، سنگسار کیا جائے گا، تو مسلمانوں کی ایک جماعت، ایک گروہ وہاں پر موجود رہے گا، اس لیے کہ اسلام کا حکم ہے کہ جب کسی کو سزا دی جائے تو مسلمانوں کا گروہ موجود ہو تاکہ لوگوں کے لیے وہ سزا عبرت بن جائے، تاکہ اس کے بعد کوئی اس جرم کو نہ کر سکے۔ اللہ اکبر! فیصلہ ہو گیا، سنسکار کیا جائے گا، وقت مقرر ہو گیا، جگہ کا انتخاب ہو گیا، اس عورت کو اس مقام پر لایا گیا، لوگ نکلے ہیں، گھروں سے جا رہے تھے اس جگہ پر جہاں سزا دی جائے گی۔ سارے مدینے کے اندر جبر پھیل گئی کہ فلاں عورت کو سزا دی جائے گی، وہ مجرمہ پائی گئی ہے، لوگ اسی طرف جا رہے ہیں جہاں پر اس کو سزا دی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اس بارے میں خبر ہوئی، آپ رضی اللہ عنہ فوراً نکلے، آپ اس طرف نہیں گئے جہاں پر عورت کو سزا دی جا رہی ہے، آپ فوراً حضرت عثمان کے پاس پہنچے، فرمایا اے عثمان غنی، آپ نے جو اس عورت کو سزا دی ہے کیا دلیل ہے، کس وجہ سے دی ہے؟ اے عثمان، میں آپ کو توجہ دلانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے سزا کس لیے ہے، کیا دلیل ہے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے مشورہ کر لیا، حساب لگوا لیا، سب کچھ جب معلوم کر لیا تو پتہ یہ لگا کہ 6 ماہ کا بچہ حلال تصور نہیں کیا جاتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی شادی کو 6 ماہ ہوئے ہیں اور بچہ 9 ماہ میں جنم لیتا ہے، لہٰذا بچہ کسی اور کا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اے امیر المومنین، 6 مہینے کے بچے کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ حمل سے لے کر مدت رضاعت پوری 30 ماہ کا وقت ہے، یعنی حمل سے لے کر رضاعت تک کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ 30 مہینے کا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے اے علی، اس میں 6 مہینے کا بچہ کیسے نکلے گا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر دوسری آیت کے بارے میں بتایا کہ اس آیت میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ بچے کو دودھ پلانے کا دورانیہ پیدا ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور وہ 2 سال کا وقت ہے، یعنی 24 مہینے ہیں۔ رضاعت کے 30 مہینوں میں سے دودھ پلانے کے 24 مہینوں کو نکال دیا جائے تو 6 مہینے باقی رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر بچے کی پیدائش 6 ماہ میں ہو جائے تو وہ حلال ہے۔ حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فوراً حکم دیا کہ اس عورت کو رہا کر دیا جائے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اگر آج آپ نہ ہوتے اور عورت کو سزا دی جاتی تو عثمان اپنے رب کو کیا منہ دکھاتا؟ وہاں وہ عورت اپنے گھر والوں کو دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے، روتے ہوئے اپنی پاک دامنی کی دلیل پیش کر رہی ہے، اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا گیا، اس کا سر باہر ہے، لیکن وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے میری آزمائش ہے، لیکن وہ کہتی ہے زنا تو بڑی چیز ہے، آج تک مجھے کسی غیر محرم نے دیکھا بھی نہیں۔ پھر خود کو دکاسا غیر دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ ضرور آزمائش ہے میرے رب کی طرف
طرف سے، اور اگر رب کی آزمائش ہے تو مجھے اس آزمائش میں شکوہ نہیں کرنا ہے، مجھے اظہار تشکر بھی کرنا ہے، اور اللہ جس حال میں رکھے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ اسی دوران اس کی سزا کو روکنے کا حکم جاری ہو گیا، اس کو وہاں سے نکالا گیا اور اس عورت کو حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں واپس بلایا گیا۔ عورت وہاں پہنچی اور اس کا بچہ سامنے لایا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے بچے کو دیکھا، پھر اس کے باپ کو دیکھا تو دونوں ایک دوسرے سے مشابہ تھے، دونوں کے نین نقش ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر 6 مہینے کا بچہ کسی کا پیدا ہو جائے اسے غلط نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ 6 مہینے کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ مدت قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ یوں تو وہ رب ہے، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر دے، جیسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، چاہے جیسے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جسے ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور بس فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، بلا شبہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نقطے کی صورت میں جمع کیا جاتا ہے، پھر اس کے مسل جمع ہوا خون، پھر اس کے مسل گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتہ بھیجتا ہے، وہ 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے، اس کے رزق، موت، نیک بخت یا بدبخت ہونے کا، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ 4 ماہ کے بعد بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے، اس کے بعد کم از کم 2 ماہ ولادت تک لگتے ہیں، یعنی کم از کم شادی کے 6 ماہ بعد اگر بچہ پیدا ہو تو اسے اہل علم نے حلال کا شمار کیا ہے اور اس کے باپ کی طرف منسوب کرنا درست قرار دیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے تکلیف جھیل کر اسے اٹھائے رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنم دیا، اور اس کا حمل اور دودھ چھڑائی کا زمانہ 30 مہینے ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے یعنی 2.5 سال بیان کی ہے، جس میں 24 ماہ یعنی 2 سال مدت رضاعت ہے، اور باقی جو 6 ماہ بچتے ہیں وہ مدت حمل ہے، کیونکہ مدت رضاعت کی قرآن حکیم نے خود وضاحت کر دی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔